السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، سورہ بقرہ کی یہ آیات جو رمضان کے روزوں سے متعلق نازل کی گئی تھی، اسی کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت میں روزے کا مقصد اور اس کی فرضیت کا اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اب روزہ کتنے دنوں کا فرض ہوا تھا، کیا ہوا تھا، اس جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا جو انسان کے اندر رمضان کے روزوں کی برکت سے فیض یاب ہونے کا جذبہ پیدا کر سکے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تمہارے اوپر رمضان کا 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ جب انسان رمضان کے مہینے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہونے لگے تو اللہ کی اس آیت کی طرف نظر کرے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ کی محنت تو وقتی ہوگی، یعنی آپ محنتیں کریں گے، تھکیں گے، لیکن آپ کی تھکاوٹ نکل جائے گی، لیکن آپ جو ان محنتوں سے جو حاصل کریں گے وہ لازوال ہوگا، وہ لازوال ہوگا، اور اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں باذن اللہ ملے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایام معدودات، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ قلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے حج کے تعلق سے کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام تشریق یعنی بقرعید کے بعد کے جو ایام ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو وہاں بھی قلت ہے مقصود، یہاں بھی قلت ہے کہ چند دن ہے یہ، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ان چند دنوں میں بھی آپشنز اور اختیار دیا گیا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو ان گنتی کے چند دنوں میں بھی جو مریض ہے یا جو سفر پر ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے گا۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کا لفظ استعمال کیا، بلکہ مریض کا، اب دیکھیے مریض مرض کس طرح کا ہو، چونکہ مشقت کی وجہ سے رخصت دی گئی ہے تو مرض ایسا ہو جو اس کے لیے باعث مشقت ہو، یعنی ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے اگر روزہ انسان رکھے تو اس کے مرض میں اضافہ ہو، یا ڈاکٹر اور طبیب حضرات یہ مشورہ دے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو اس طرح کا مرض ہو جو باعث مشقت ہو تب وہ روزہ افطار کرے۔ او اعلیٰ سفر، کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ فمن کان منکم مریضا او مسافرا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مسافر نہیں کہا بلکہ کہا کہ او اعلیٰ سفر، کہ جو آدمی سفر پر ہے۔ اس کی حکمت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ مسافر نہ کہا کر او اعلیٰ سفر کہا دیا گیا، اس لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، مثال کے طور پر وہ بامبے جا رہا ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں وہ فلائٹ سے پہنچ گیا، لیکن ابھی وہ 2-3 دن وہاں رہے گا، اپنا کام کرے گا، تو یہ 2-3 دنوں کا جو 2-3 دنوں کی جو مدت ہے، جو پیریڈ ہے، وہ بھلے ہی سفر پر نہیں ہے، وہ بھلے ہی سفر میں نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ وہاں پہ مقیم ہے، اسٹے کیے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس کا اعتبار مسافر ہی کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او اعلیٰ سفر، جو آدمی سفر پر ہے، یعنی اس مدت میں بھی اس کو رخصت ہے، اس مدت میں بھی اس کو رخصت ہے جو وہ 3-4 دنوں کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے گیا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں جب روزہ کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا تو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔
تو یہاں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو آدمی روزے کی طاقت رکھے اس کے باوجود وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کھلا دے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہی ہے، اور یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور آیت کا اگلی آیت میں جو آ رہا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اس سے یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم اب باقی نہیں رہا۔ اور بعض لوگ جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے مفسرین بعد کے صدیوں میں ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس کا حکم باقی ہے، اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے جیسے حاملہ مرضیہ، یعنی جو بچوں کو فیڈنگ کراتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، یا جو پریگننسی میں ہیں، یا جو ایسے لوگ ہیں جیسے بہت زیادہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ حکم باقی ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گی اور روزہ نہ رکھنے کے عوض میں ہر مسکین کو کھانا کھلائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانا کیا کھلائیں گی؟ جو مسکین کو فدیہ جو دینا ہے، وہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ طعام کا لفظ استعمال کیا ہے، کھانا۔ تو جو ایک عام کھانا ہو سکتا ہے، ہماری غذا، جو مکمل کھانا ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آدمی ایک کھانا کھلائے، آدمی کھانا کھلائے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تھے تو وہ مسکین کو بلا کر 30 مسکینوں کو دعوت دیتے تھے، اور پورا پراپر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا اس کو کھلاتے تھے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ہماری غذا ہے مکمل، کھانا کا لفظ کا اطلاق جس پر ہوتا ہے اس طرح کھانا کھلا کر آدمی کو فدیہ دینا چاہیے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم، تو جو اس کے بعد بھی نیکی میں زیادتی کرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ یعنی اس کا بھی دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو جو آدمی ایک کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلائے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو آدمی رخصت کے باوجود جو روزہ رکھے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور آگے یہی بات بیان کی گئی کہ وان تصوموا خیر لکم، کہ یہ روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے۔ اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض ہوا ہے، اور یہاں پہ رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح نشانیاں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے بھی۔ دیکھیے قرآن کا پڑھنا تو ہر وقت اور ہر حال میں مستحب اور مسنون ہے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، رمضان کے لفظ کے ساتھ، اسی لیے اس کو ذکر کیا گیا، اور اسی لیے حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان کا روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارش کرے گا، اس لیے کہ دونوں کا یہ روحانی علاج ہے، قرآن کی تلاوت اور رمضان کا روزہ یہ ہمارے دلوں کے لیے روحانی علاج ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا ہر حال میں مستحب ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے کے لیے نماز میں قرآن کا پڑھنا یہ اس کا سب سے افضل مقام ہے کہ آدمی نماز میں قرآن کو پڑھے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے کہ اللہ کے رسول ایسی نماز پڑھتے تھے اتنی لمبی کہ آپ نے سورہ نساء اور سورہ آل عمران جیسی صورتیں ایک رکعت میں پڑھی۔ اسی طرح فرائض، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اللہ نے کہا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، کہ زوال کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازوں کو قائم کرو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور یہاں نماز فجر نہیں کہا گیا، یہ بات قابل غور ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس آیت میں سورہ اسراء کی نماز فجر، صلاۃ فجر نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کے قرآن کو بھی قائم کرو، یعنی فجر کی نماز کو قرآن کہا گیا۔ کہتے ہیں علماء کہ فجر کی نماز کے اوپر قرآن کا اطلاق اس لیے ہوا کیونکہ یہ عبر القرون، نبی کے زمانہ سے لے کر ہمیشہ امت کا، علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ ہمیشہ امت کا اس پر اجماع رہا ہے کہ فجر کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی، فجر کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور علامہ ابن القیم نے اللہ کے رسول کی حدی اور آپ کی سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے زاد المعاد میں کہا کہ آپ کی نمازیں عام طور سے 60 سے لے کر 100 آیات پر مشتمل ہوتی تھی، 60 سے لے کر 100 آیات پر مشتمل ہوتی تھی۔ آپ طوال مفصل سے پڑھا کرتے تھے،
طوال مفصل سے پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک، سورہ حجرات سے لے کر سورہ مرسلات تک کی جو آیات ہیں اسے قرآن کی زبان میں طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ تو نبی کی حد، یہ نبی کی سنت، یہ بہترین سنت ہے، اور خاص طور سے ہمارے لیے جو ہم سنت کے پیروکار اور ہم اہل حدیث ہیں، تو نبی کی نماز اس طرح ہوتی تھی کہ 60 سے لے کر 100 آیات پر مشتمل ہوتی تھی۔ اسی لیے بغیر عذر کے نماز میں، خاص طور سے فجر کی نماز میں اختصار یہ مستحب و مسنون عمل نہیں ہے۔ عذر بسا اوقات ہو سکتا ہے، لیکن اس پر مداومت یہ ہدی نبوی کے خلاف ہے، اور اللہ نے اس کی علت بھی بتلائی کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات کے اور دن کے فرشتے وہ اس نماز میں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اسی طرح ایک بات میں اور کہوں گا کہ کوئی خاص صورت کسی خاص دن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن آپ نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، اور یہ پوری پڑھا کرتے تھے، یہ پوری پڑھا کرتے تھے۔ اس پر بھی بغیر کسی عذر کے بار بار اس میں اختصار کرنا یہ بھی ہدی نبوی کے خلاف ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس تعلق سے جب سوال کیا گیا تو علامہ ابن عثیمین کا لفظ کیا تھا، میں وہ سناؤں گا، میں اپنی طرف سے کوئی کمنٹس اس پر نہیں دوں گا۔ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ بعض ائمہ نماز میں سورہ دہر دونوں رکعت میں پڑھ لیتے ہیں یا الف لام میم تنزیل دونوں رکعت میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، لا اقول هذا بدعہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے، ولکن هذا تلاعب بالسنہ، لیکن یہ سنت کے ساتھ تلاعب ہے۔ تلاعب کا مطلب ہوتا ہے کھیل۔ تو آدمی جو سنت ہے، جو ہدی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سکھلایا ہے، ہم اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے اب واجب کر دیا گیا۔ اب یہ واجب کر دیا گیا کہ جو آدمی اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب یہاں پہ بھی آپشن ذکر کیا گیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جب رمضان کا روزہ سب کے اوپر فرض کیا گیا تو اب کوئی آپشن نہیں بچا، بلکہ پھر کہا گیا کہ جو آدمی مریض ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، وہ مشکل نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ مشکلات پر مبنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو حد یہ ثابت ہے وہ حد یہ دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز میں نے نہیں دیکھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ لمبی قرات ہوتی تھی تو نماز لوگوں کو بڑی شاق ہوتی تھی، کہا کہ آپ سے زیادہ مکمل اور ہلکی نماز میں نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا ہَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی اس سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے اختتام پر یہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا یہ مستحب عمل ہے، اور اسی لیے عید الفطر کے موقع پر چاند کے طلوع ہونے سے لے کر ہی تکبیرات کا کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس طرح کے صیغے زبان پر لانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ رمضان کا اختتام صحت و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے کہا کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو یہ رمضان کے روزوں سے متعلق آیات تھی جس کی وضاحت کی گئی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے۔ آخری عشرہ جو مبارک عشرہ ہم پر شروع ہونے والا ہے، رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں، اس کی نعمتوں سے اپنے دامن کو بھر سکیں۔ رب العالمین تو ہر طرح کی سستی، کاہلی، فتنہ، فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہمارے سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔